لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما قلنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی تحیت والاکرام محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب اجمعین. اما بعد فقد اعلیٰ سبحان اللہ تعالیٰ فی کتاب المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنَ الطِّينِ. صلوات پڑھیں بآواز بلند. محترم و مکرم سامعین، پرساداران سید الشہداء، ارباب عزا، دعائے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. کرم ہے خالق اکبر کا اور شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا کہ جس نے اس کائنات کے شامیانے کو، اس کائنات کے فرش کو، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ بہتے ہوئے سمندر، یہ چمچماتے ہوئے چاند سورج، اور پوری دنیا یا پوری کائنات کے ذرے ذرے کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں خلق کیا. اور کرم ہے اس وحدہ لا شریک کی ذات کا کہ اس نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ہم جیسے گناہ گاروں کی تقدیر میں در اہل بیت کو لکھ دیا. یہ اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے ہم پر کہ ہم جیسوں کی تقدیر میں اس نے در اہل بیت کو ہماری تقدیر بنا دیا، اس در کو ہماری تقدیر بنا دیا. میں گزشتہ مجلس میں بھی یہ جملہ عرض کر کے گیا تھا کہ جس دروازے پر نوکری کرنے والے غیبت کے پردے میں جھانک لیا کرتے ہیں، پردے غیبت میں جھانک لیا کرتے ہیں، اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمارا رشتہ اس دروازے سے منسلک کر دیا جو کائنات میں سب سے افضل ہے، جن سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے، جن کے تصدق سے، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کے فرش کو بچھا دیا، اس کائنات کے شامیانے کو لگا دیا. یہ چمچماتے ہوئے چاند و سورج اور یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں اہل بیت کے صدقے میں خلق کی. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری تقدیر میں، ہماری کتاب تقدیر میں یا تو اہل بیت کا غم لکھا یا خوشی لکھی. یہ دروازہ ہماری کتاب تقدیر میں اہل بیت کے دروازے سے ہمیں منسلک کر دیا. اس خالق کا جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے. لائق تحسین ہے، لائق عبادت ہے وہ پروردگار جس نے ہماری کتاب تقدیر پر یا تو اہل بیت کا غم لکھا یا خوشی لکھی. اس دروازے سے جو منسلک ہوتا رہا، جو نوکریاں کرتا رہا، جو ملتا چلا گیا، وہ معرفت کے ان منازل کو طے کرتا چلا گیا. جو اس دروازے پر نوکری کرنے لگے ان کے نام، ان کے اسما اسم اعظم بن گئے. آئے ہائے، آپ نے غور نہیں کیا، اسم اعظم بن گئے. اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اس اسم اعظم کی عبادت کرے، اس اسم اعظم کو اپنی زبان پر جاری و ساری کرے تو انسان کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں. دروازے پر جو نوکری کرتا ہے اس کا اسم اعظم بن جاتا ہے. شہزادی کی کنیز بی بی فضہ وہ شہزادی کی کنیز ہے، ہم کنیز نہیں کہہ سکتے. میں نے پچھلی مجلس میں بھی اس بات کو کہا تھا، اس لیے کہ جنت کے سردار جس کو ماں کہہ کر بلاتے ہوں،
ہائے 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 ہائے، یہ اہل ملو پورا کی سماعتیں، بیدار سماعتیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے دعا چاہوں گا، اپنے نوجوان بھائیوں سے میں دعا چاہوں گا، کیونکہ میں مجلس پڑھتا ہوں نوجوانوں کے لیے. یہ تو میرے بزرگ ہیں، ان کو تو میں اپنا سبق سناتا ہوں. اس میں اعظم بن جاتے ہیں. حسن اور حسین ماں بتا کر ملتے ہیں. ہماری مجال نہیں ہم فضہ کو کنیز کہیں. فضہ کا اسم ہے اسم اعظم. اب میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق. مولا کی خدمت میں ایک انسان آیا، ایک شخص آیا. آنے کے بعد کہنے لگا مولا حالات بڑے نازک ہیں، بہت غریبی کی زندگی جی رہا ہوں، بہت غریبی ہے، فاقے پہ فاقے جا رہے ہیں، مولا کچھ عطا کر دیجئے. یہ در اہل بیت کی عظمت ہے. مولا کے پاس آیا، آگے کہا مولا غریبی کی زندگی جی رہا ہوں، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، مولا کچھ عطا کر دیجئے. لفظ کچھ کہا ساقی کوثر کے بیٹے نے، ساقی کوثر کے بیٹے نے. جیسے اس نے کہا مولا کچھ عطا کر دیجئے، مولا نے کہا ہم تجھے اتنا دیں گے تیری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. ہائے ہائے ہائے، آپ کہاں بیٹھے؟ مولا مجھے عطا کر دیجئے. مولا نے کہا ہم اتنا عطا کریں گے 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. اب یہ سوچنے لگا مولا پتہ نہیں کیا عطا کریں گے. مولا نے اپنی جوتیاں اٹھائی اس کو دے دی. ہائے 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 ہائے، اپنی جوتیاں اٹھائی اور اس کے حوالے کر دی. جوتیاں اس کو ملی. اب یہ آنے والا بھی معرفت کے ساتھ آیا تھا. غور کیجئے گا، در اہل بیت پر آؤ تو معرفت کے ساتھ آؤ. جانتا تھا امام ہے، جو بھی عطا کریں گے ایسا عطا کریں گے. سوال نہیں کیا، اطاعت امام میں سر کو جھکا دیا. پوچھا نہیں مولا میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ مجھے عطا کر دیجئے، آپ نے جوتیاں دے دی. یہ نہیں پوچھا، معرفت کے ساتھ آیا تھا. جانتا تھا اس دروازے پر آج تک جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. مولا نے جوتیاں دی، معرفت کے ساتھ جوتیوں کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، چلا گیا. ہائے 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 ہائے، مولا کی جوتیوں کو اٹھایا، سر پہ رکھا، مولا کی بارگاہ سے نکل گیا. کیا کہا تھا مولا نے؟ اتنا دیں گے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. اب یہ جیسے ہی وہاں سے نکلا، سر پہ مولا کی جوتیوں کو رکھے ہوئے ہے، جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ باہر نکلا صحرا کی طرف بڑھا. اس نے کیا دیکھا کہ دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے. اب میں نام بتاتا ہوں، معروف قرخی، نام ذہن میں رکھیے گا، معروف قرخی، جو اپنے قافلے کو لے کر آ رہے تھے اور اونٹوں کا قافلہ تھا، 200 اونٹوں کا قافلہ جس پر معروف کا مال تجارت لدا ہوا تھا. 200 اونٹوں کا قافلہ جس پر معروف کا مال تجارت لدا ہوا تھا. معروف نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، اور آج تو عجیب منظر ہے، جوتیاں پیروں میں پہنی جاتی ہیں مگر اس نے سر پہ رکھ رکھی ہے. معروف نے جیسے یہ دیکھا فوراً اپنے اونٹ سے اترے، اور اترنے کے بعد اس شخص کے پاس آئے. اے بھائی یہ بتا، جوتیاں پیروں میں پہنی جاتی ہیں، تو نے اپنے سر پر رکھ رکھی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے معروف اگر تمہیں معلوم ہو جائے، ہائے 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 ہائے، معروف اگر تمہیں معلوم ہو جائے یہ جوتی کس کی ہے تم بھی اپنے سر پر رکھو گے. معروف بے چین ہو گئے، کہنے لگے اب تو بتاؤ یہ جوتیاں کس کی ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں صادق آل ابا کی خدمت میں گیا تھا، میں نے مولا سے کہا مجھے کچھ عطا کر دیجئے. مولا نے اٹھا کر مجھے اپنی جوتیاں دے دی اور یہ کہا کہ اتنا دیں گے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. معروف نے جیسے ہی یہ سنا کہ امام جعفر صادق کی جوتیاں ہیں، معروف نے فوراً کہا کہ اس کو بیچے گا. ہائے 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 ہائے، غور کیجئے گا، 200 اونٹ ہیں، 200 اونٹ پر مال تجارت لدا ہوا ہے. معروف قرخی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچے گا. وہ کہتا ہے کہ معروف تیری بساط کیا ہے جو امام کی جوتیاں خرید لے.
ایک مرتبہ معروف کہتے ہیں بھائی یہ تو مجھے دے دے، اور دیکھیے جو 200 اونٹ پر مال تجارت لدا ہوا ہے، ان کی مہار تو تھام لے۔ معروف خرقی نے وہ جوتیاں لی امام کی، 200 اونٹ کی مہار اس شخص کے ہاتھ میں دے دی۔ امام نے کیا کہا تھا؟ اتنا عطا کر دیں گے 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ 200 اونٹ مال تجارت لدا ہوا وہ لے کر چلا گیا۔ اب معروف لے کر جوتیوں کو اپنے سر پر رکھ کر امام کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب جو امام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سب پریشان ہو گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ جوتیاں لے کر کوئی اور گیا تھا، کوئی اور رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، مولا سے کہا مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ جوتیاں لے کر کوئی اور گیا تھا، کوئی اور رہا ہے۔ مولا نے کہا ہم نے اس سے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا ہم اتنا عطا کر دیں گے 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ مولا لیکن یہ تو جوتیاں لے کر کوئی اور آ رہا ہے۔ مولا نے کہا جو ہم نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا۔ معروف جوتیوں کو لے کر مولا کے سامنے حاضر ہوئے، مولا کو سلام کیا، مولا کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا مولا نے معروف تمہارے پاس یہ جوتیاں کہاں سے آئی؟ تمہارے پاس یہ جوتیاں کہاں سے آئی؟ بیدار ہے نا؟ جیسے ہی مولا نے کہا معروف تمہارے پاس یہ جوتیاں کہاں سے آئی؟ معروف نے کہا مولا وہ جو شخص آپ سے جوتیاں لے کر گیا تھا میں نے اس کو اپنے 200 اونٹ جو مال تجارت سے لدے ہوئے تھے اس کو دے کر آپ کی جوتی خرید لی ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا مولا نے کہا معروف عالم غربت میں غریب کو لوٹ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد والے۔ معروف عالم غربت میں غریب کو لوٹ لیا۔ امام کی جوتی 200 اونٹ مال تجارت جن پر لدا ہو، خدا کی قسم معروف نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا میرے پاس اتنا ہی تھا، میں نے اپنا سب کچھ دے کر خرید لیا، ورنہ امام کی جوتیوں کی قیمت کون لگا سکتا ہے جن کے غلام کا ایک جوتا 80 کروڑ کا بکا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جن کے غلام کے جوتے کی قیمت 80 کروڑ ہو، اس کے امام کے جوتے کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ معروف نے جوتیوں کو خریدا۔ معروف نے کہا مولا ہم آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے نوکر بننا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا معروف ہم غلام بنانے نہیں آئے، ہائے 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 ہائے، ہم غلام بنانے نہیں آئے، ہم غلام آزاد کرانے آئے ہیں۔ کہ مولا کچھ بھی ہو اب ہم یہی رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے معروف رہیے۔ معروف مولا کے پاس رہنے لگے۔ مولا کو کام ہوتا معروف، صبح اٹھتے معروف، دوپہر ہوتی معروف، مصلی بچھوانا ہوتا معروف، کہیں جانا ہوتا معروف، یعنی دن میں 40-50 مرتبہ مولا کی زبان پر معروف کا نام آتا تھا۔ معروف کا نام مولا کی زبان پر آتا تھا۔ معروف چلیے صحرا میں چلتے ہیں، معروف چلو چرند پرند سے بات کرتے ہیں، معروف چلو عبادت پروردگار کرتے ہیں۔ معروف کا نام مولا کی زبان پر آتا تھا۔ ایک روز معروف نے سوچا کہ مولا کے روز زبان پر میرا نام دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ زبان پر آتا ہے، چلو اپنے نام کی تاثیر دیکھتا ہوں، میرے نام میں تاثیر کتنی ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا ہے نا ان کے دروازے پر نوکری کرنے والوں کے اسماء اسم اعظم ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اب معروف سوچنے لگا کہ میں اپنے نام کی تاثیر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا کی زبان پر آیا ہے میرا نام اور دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ آ جاتا ہے۔
تو کچھ تو تاثیر ہوئی ہوگی جو مولا کی زبان پر میرا نام آ رہا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک انسان آیا, ایک مرتبہ جیسے ہی دروازے شادی کے آل ابا پر آیا, معروف نے پوچھا کون ہو؟ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں. معروف نے کہا کہ مولا ابھی سو رہے ہیں. بات بتائیے کیا ہے, وجہ بتائیے. آنے والا کہتا ہے کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں اور میں دریاؤں میں سفر کرتا ہوں, میں سمندر میں سفر کرتا ہوں اور بڑی بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں. میں مولا سے مشکلوں کا حل تلاش کرنے آیا ہوں. غور کیجئے گا اہل ملو پورا, میں مولا سے اپنی مشکلوں کا حل معلوم کرنے آیا ہوں. بس جیسے ہی معروف نے یہ سنا, کہنے لگے ایک کام کرنا, آج کے بعد جب بھی کوئی مشکل آئے ہمارا نام لے لینا. ہائے 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 ہائے. معروف نے کہا کہ آج کے بعد جو بھی مشکل آئے آپ ہمارا نام لینا, مشکل ہٹ جائے گی. یہ آنے والا اس نے سنا اور سن کے یہ چلا گیا, سن کے یہ چلا گیا. اب جو اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنے آیا تھا, جب اس نے سفر کیا اور کوئی مشکل پیش آئی, اس نے نام لیا معروف, مشکل آسان ہو گئی. جب اس کی مشکلیں آسان ہونے لگی, وہ چند روز کے بعد پھر سے واپس آیا کہ چلو معروف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسا اسم اعظم بتا دیا جس کے ذریعے سے میری مشکل آسان ہو گئی. اب یہ شکریہ ادا کرنے کی غرض سے معروف کے پاس آئے. معروف مولا کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ شخص آیا اور آنے کے بعد سلام کیا اور سلام کر کے کہا معروف تمہارا شکریہ, معروف تمہارا شکریہ. مولا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آنے والا شکریہ ادا کر رہا ہے معروف کا. معروف تمہارا شکریہ, تم نے مجھے مشکلوں سے نکال دیا, تم نے مجھے مشکلوں سے بچا لیا. غور کیجئے گا, جیسے اس نے یہ کہا, مولا نے پوچھا معروف واقعہ کیا ہے, ہمیں بتاؤ گے؟ مولا یہ آیا تھا چند روز قبل, آپ سو رہے تھے, یہ اپنی مشکلوں کا حل تلاش کر رہا تھا, آپ سے معلوم کرنے آیا تھا, مجھ سے ملاقات ہو گئی. معروف پھر تم نے کیا کیا؟ مولا میں نے اپنا اسم بتا دیا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے میرا نام لے لینا, مشکلیں حل ہو جائیں گی, مشکلیں حل ہو جائیں گی. مولا نے کہا معروف تم نے ہمارا نام کیوں نہیں بتایا؟ ہائے 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 ہائے. غور کیجئے گا, مولا نے کہا معروف تم ہمارا نام بھی بتا سکتے تھے, آپ نے ہمارا نام کیوں نہیں بتایا, اپنا ہی نام کیوں بتایا؟ معروف نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میرے نام میں تاثیر کتنی ہے. آپ کی زبان پر صبح سے شام تک 50 مرتبہ میرا نام آتا ہے, آپ معصوم امام ہیں, میں اپنے نام کی تاثیر دیکھنا چاہتا تھا, میں اپنے نام کی تاثیر دیکھنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے اس کو اپنا نام بتایا. ہم آپ بھی نہیں سمجھے, جس کے غلام کے نام میں اتنی تاثیر ہو اس امام کے نام میں کتنی تاثیر. صلوات پڑھے محمد والے. یا علی یا علی, مولا سلامت رکھے. یا علی یا علی, جس کے غلام کے نام میں یہ تاثیر ہو اس کے امام کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی. لوگ کہتے ہیں یا علی کہتے ہو مشکل آسان کیسے ہو جاتی. ہمیں جس کے دروازے پر نوکری کرنے والوں کے اسما اسم اعظم ہوں, جن کے غلاموں کے نام اسم اعظم ہوں, ان کے اماموں کے نام میں کیا تاثیر ہوگی. مولا آپ کی زبان پر یہاں سے بی بی کی کنیز کا مرتبہ سمجھیں. امام کی زبان پر معروف کا نام آتا تھا, اس لیے کہ معروف کے نام میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ معروف کا نام اسم اعظم بن گیا. جب ایک معصوم کی زبان پر نام آنے کا یہ عالم ہو کہ کائنات کی مشکلیں حل ہو جائیں, سوچو فضا کا مقام کیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے, فضا کا مقام کیا ہوگا جسے محمد بیٹی کہہ کر بلاتا ہو, علی بہن کہہ کر بلاتا ہو, شہزادی بہن کہہ کر بلاتی ہو, جنت کے مالک اماں کہہ کر بلاتے ہو. صلوات پڑھے محمد والے. اس فضا کا مقام کیا ہوگا.
جس کو ایک معصوم نہیں 5 معصوم ایک وقت میں جس کا نام اپنی زبان پر لیتے ہو، جسے جنت کی مالکن بہن کہہ کر بلاتی ہو، جسے ساقی کوثر بہن کہہ کر بلاتے ہو، جسے محمد مصطفیٰ جیسا نبی، اللہم صلی علی محمد، بیٹی کہہ کر بلاتا ہو، جنت کے سردار حسنین جسے اماں کہہ کر بلاتے ہو، اس فضہ کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی جب ایک معصوم کی زبان پر نام لینے کا یہ عالم ہے کہ معروف خرقی کہ جن کے نام کو اللہ نے اسم اعظم بنا دیا۔ یہ در آل محمد کا کمال ہے، یہ در آل محمد سے منسلک ہونے کا انعام ہے انسان کے لیے کہ اگر معرفت کے ساتھ اس در سے منسلک ہو جاؤ تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اعتراض کرتے ہیں لوگ، یا علی کہنے سے مشکل کیسے آسان ہو جاتی؟ بھیا ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ آپ پوچھے تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، بڑے بڑوں نے علی سے مشکل کو حل کرایا ہے، بڑے بڑوں نے۔ آپ ہم سے سوال کرتے؟ آپ پوچھئے جب بھی کوئی مصیبت آگے پڑتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، لولا علی اللہ لکا عمر، آج علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ بھیا یہ ہم نے تھوڑا ہی لکھا ہے، جب بھی کوئی مشکل، ایک دربار میں مسئلہ آ گیا، عشق علی میں جو لہو بولتا ہے نا، یہ جو آپ بولتے ہیں جیسے علی کا نام آتا ہے آپ کی زبان پر سبحان اللہ آ جاتا ہے، خدا کی قسم جب جب عشق علی کا سمندر تمہارے دلوں میں ٹھاٹے مارتا نظر آئے، اپنی ماؤں کے حق میں دعا کیا کرو۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، مولا میں پہلے ادھر جا رہا تھا، آدھے راستے سے خیال آیا کہ یہ تو باطل کا راستہ ہے، میں آپ کی طرف آ گیا۔ مولا نے کہا کہ شکر ادا کرو، اگر اماں آدھے راستے سے نہ پلٹتی تو تم بھی نہ پلٹتے۔ ہائے 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 ہائے، یہ علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، باپ کی وراثت میں نہیں ملتی، یہ ماں کی شرافت سے ملتی ہے، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، دلوں میں علی کی محبت کو اختیار کرو، اور اگر دل میں علی کی محبت نہ پاؤ تو پھر ماں کے حالات پر غور کرو۔ ہائے ہائے، ماں کے حالات پر، یہ عشق علی ماں کی شرافت کا نتیجہ ہے۔ جب جب تمہارے دل میں علی کی محبت جوش مارتی ہوئی نظر آئے، اپنی ماؤں کے حق میں دعا کیا کرو کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ وراثت میں نہیں ملتی، یہ ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ دربار میں آ گیا، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، بچہ کہہ رہا تھا یہ میری ماں ہے، عورت کہہ رہی تھی یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ بچہ کہہ رہا تھا یہ میری ماں ہے، عورت کہہ رہی تھی یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ یہ الگ وجہ ہے کہ اشرفیوں کے لالچ میں ماؤں نے بھی زبان بدلی ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ الگ وجہ تھی، پر یہ کہہ رہی تھی میرا بچہ نہیں ہے، بچہ کہہ رہا تھا یہی ماں ہے۔ مقدمہ دربار میں آ گیا، جناب کا دور حکومت تھا، ان جناب کا دور حکومت تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو مدد کے لیے بلاتے ہو، بھیا ہم تھوڑا ہی بلاتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو کس کس نے بلایا ہے۔ دور حکومت تھا، جناب کا مقدمہ دربار میں آ گیا، صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ بچہ جو ہے یہ مجھے اپنی ماں کہہ رہا ہے، جبکہ میری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اب ان صاحب نے ماں کی بات کو سنا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا بچہ نہیں ہے، بچے سے پوچھا، بچے نے کہا کہ یہی میری ماں ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور بڑے بزرگ مثال بھی دیتے ہیں کہ بچے سچ بولتے ہیں، بچے جھوٹ بولا نہیں کرتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں ہے، وہ کہہ رہی ہے بچہ نہیں ہے۔ ان صاحب کے فیصلے ایسے ہوتے تھے کہ انہوں نے کیا کام کیا، بچے کو اٹھایا، کہا اسے زندان میں ڈال دو، بچے کو زندان میں ڈال دیا۔
علی کی محبت میں لہو بولتا ہے، یہ بھی ذہنوں میں رکھنا، اور علی سے مشکلات میں کس کس نے مدد مانگی ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، اس کو اٹھایا، یہ میرا بچہ نہیں ہے، بچے کو اٹھایا زندان میں ڈالا اور ماں سے کہا کہ تم جاؤ۔ اگلا روز ہوا، دربار میں وہی آیا جس کو آنا چاہیے تھا، ہائے 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 ہائے، وہی آیا جس کو آنا چاہیے تھا۔ مولا کا پہلا قدم دربار میں آیا، بچے کی نگاہ مولا کے چہرے پر پڑی، دل ہی دل میں کہنے لگا کائنات کا مشکل کشا آ گیا، میرا حاجت رواں آ گیا، کائنات کا مشکل کشا آ گیا، میرا حاجت رواں آ گیا۔ اب ان صاحب نے مولا کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً تخت کو چھوڑا، اور تخت کو چھوڑنے کے بعد کہا یا علی آپ، یا علی آپ۔ مولا نے کہا جی میں۔ کہا یا علی کیسے آنا ہوا؟ مولا نے کہا تیرے دربار میں ایک بے گناہ قیدی ہے، ہائے 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 ہائے، تیرے دربار میں ایک بے گناہ قیدی ہے۔ جیسے اس نے یہ سنا کہ علی کہہ رہے ہیں تیرے دربار میں ایک بے گناہ قیدی ہے، فوراً کہنے لگا یا علی آپ تو ہمیشہ میرے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے بڑی آہستہ سے یہ بات پڑھ دی، آپ نے بڑی آہستہ سے سن لی، غور نہیں کیا۔ اس کا اقرار دیکھیے، خود اقرار کر رہا ہے یا علی آپ ہمیشہ میرے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں۔ بھیا علی ہے معصوم، معصوم غلط کو روکتا ہے، صحیح کو نہیں روکتا۔ دشمن کا اقرار بتا رہا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ یا علی آپ ہمیشہ میرے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہ یا علی ایسا ہے تو پھر فیصلہ آپ کر دیجئے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ ہم کریں گے۔ علی نے کہا قمبر قریب آئے، مولا فرمائیے۔ مولا قمبر میری ذوالفقار دو۔ مولا نے قمبر سے ذوالفقار کو لیا اور کہا کہ بچے کی ماں کو بھی بلاؤ، بچے کو بھی بلاؤ، بچے کی ماں کو بھی بلاؤ، بچے کو بھی بلاؤ، دونوں کو بلایا گیا۔ مولا نے بچے کی ماں سے پوچھا بتا یہ بچہ تیرا ہے؟ کہنے لگی یا علی یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ مولا نے کہا دیکھ وہ اور تھا میں اور ہوں، سچ بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سچ بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگی یا علی ہوتا تو بتا دیتی، میرا نہیں ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے خاموش ہو جا۔ بچے کی طرف اشارہ کر کے مولا نے کہا تو بتا یہ تیری ماں ہے؟ بچے کا جواب سنو۔ جیسے ہی مولا نے کہا بچے سے تو بتا یہ تیری ماں ہے، بچے نے کہا یا علی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تو تلوار بھی نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے، آپ کی تو تلوار بھی نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے، یا علی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے ایک تشت کو لایا جائے۔ تشت منگایا گیا، مولا نے تھوڑا سا لہو بچے کا لیا تشت میں رکھا، تھوڑا سا لہو بچے کی ماں کا لیا تشت میں رکھا۔ اب نہ علی بچے کی ماں سے پوچھ رہے ہیں یہ بچہ کس کا ہے، نہ بچے سے پوچھ رہے ہیں یہ بچہ کس کا ہے۔ صاحب اعجاز ہے نا میرا مولا، سنیے گا، نہ بچے کی ماں سے سوال کر رہے ہیں نہ بچے سے سوال کر رہے ہیں یہ بچہ کس کا ہے، بلکہ تشت میں رکھے ہوئے لہو سے پوچھ رہے ہیں بتا یہ بچہ کس کا ہے، بتا یہ بچہ کس کا ہے، بتا یہ بچہ کس کا ہے۔ ماں بولنا چاہتی ہے مگر بولا نہیں جاتا، زبان پر تالا لگ گیا، ماتھے پر شرمندگی کے پسینے آ رہے، کیوں؟ اس لیے تشت میں رکھے ہوئے لہو سے آواز آ رہی تھی یا علی یہ بچہ میرا ہے، یا علی یہ بچہ میرا ہے، یا علی یہ بچہ میرا ہے۔ پر جملہ سنیے گا، یا علی یہ بچہ میرا ہے، اس کے علی میں زبان بولے یا نہ بولے لہو ضرور بولتا۔ مل کے یا علی یہ بچہ میرا ہے، عشق علی میں زبان بولے یا نہ بولے لہو ضرور بولتا ہے، لہو ضرور بولتا ہے۔ یہ خون کی طہارت، یہ ماں کی شرافت کا اثر ہے، یہ عشق علی، یہ محبت علی جو ہمارے سینوں میں ہے، ہمیں اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اس طرح سے تربیت دی ہے کہ ہم عاشقان علی ہیں، ہم عاشقان حسین ہیں۔ جب جب سینوں میں تمہارے عشق علی کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہو، اپنی ماؤں کے حق میں دعا کیا کیجیے۔ یہ عشق علی ہے، یہ عشق آل رسول ہے جو تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ شکر ہے اس خالق کا جس نے کتاب تقدیر پر یا تو اہل بیت کی محبت لکھی، یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی، یا اہل بیت کا غم لکھا۔ ہمیں لاکھ شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ ہماری خوشی بھی وابستہ ہے اس دروازے سے، ہمارا غم بھی وابستہ ہے اس دروازے سے۔ کل اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل کی مجلس کو عالی جناب مولانا ذیشان حیدر مکرمی صاحب کے بلا خطاب فرمائیں گے، جو بہترین عالم ہیں اور بہترین خطیب ہیں اس دور حاضر کے، جو چند سالوں سے مقیم تھے لبنان میں، فی الحال ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے بڑے بھائی ہیں مولانا ذیشان مکرمی صاحب، جو منگلور اتراکھنڈ ٹانڈا سے تعلق رکھتے ہیں۔ کل کی مجلس کو وہ خطاب فرمائیں گے، اور اسی مجلس کے بعد پرویز بھائی کی طرف سے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے تمام مومن اور مومنات کے لیے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، کیونکہ نام حسین پر کھلانا یہ ایک بہت ہی بڑا فریضہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ذکر حسین پر، جو نام حسین پر انسان تقسیم کرتا ہے، یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا کوئی اگر ہم سے جدا ہو جائے تو ہم سویم بھی کرتے ہیں، 10واں 30واں اور 40واں۔ ہوتا کیا ہے کہ مومنین باہر سے بھی آتے ہیں، بستی کے بھی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں۔ مجلسوں کے بعد ہم لوگ، جب ہمارا کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، تو جب ہم اس کا 40واں کرتے ہیں یا سویم کرتے ہیں، تو ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مومنین کو کیوں کھلایا جاتا ہے وہ کھانا؟ اس لیے کہ ایک مومن کو ایک لقمہ کھلانے کا ثواب، ایک مومن کو ایک لقمہ کھلانے کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا ہو۔ ہم اس لیے اپنے مرحومین کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے لیے ہم مومنین و مومنات کو کھانا کھلاتے ہیں جب کوئی ہمارا ہم سے جدا ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ جب ہم اپنے مرحوم پر اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں، جو مومنین کو نام حسین پر کھانا کھلائے، جو مومنات مومنین کو، تمام مومنین مومنات کو نام حسین پر کھانا کھلائے، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اور ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ان چیزوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان کے صدقے میں ہے، اس ذکر کے صدقے میں جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ۔ انسان، ہم لوگوں کے پاس، آپ کے پاس، ہمارے پاس، میں بھی آپ کی فہرست میں ہی ہوں، اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہے تو وہ صرف ذکر محمد اور آل محمد کے طفیل میں موجود ہے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں، ایسا لگے کہ میں کل کی مجلس کے بعد نظر مولا کا اہتمام ہوگا، انشاءاللہ آپ ضرور حاضری دیں گے، جس کو خطاب فرمائیں گے مولانا ذیشان مکرمی صاحب۔ آپ لوگ، جن لوگوں کو یہ خبر معلوم نہیں ہے، آپ ان تک یہ خبر ضرور پہنچا دیں۔ دیکھیے، ہماری خوشی اور غم کا سلسلہ جو ہے در آل محمد سے ہے۔ ہم اپنی خوشی میں بھی آل محمد کو فراموش نہیں کرتے،
ہم اپنے غم میں بھی آل محمد کے غم کو مناتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں جتنی مصیبتیں، جتنے ظلم آل محمد نے اٹھائے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے ہمیں اس وقت میں یاد رکھا ہے جب انسان پردیس میں ہوتا ہے، اللہ کرے پردیس میں اگر کوئی ہو تو اس پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اس لیے کہ اگر انسان پردیس میں ہو اور اس پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان کو اپنے یاد آتے ہیں۔ جب انسان پردیس میں ہوتا ہے کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کو اپنے یاد آتے ہیں۔ عزادارو اپنا مرتبہ سمجھو، اپنا مرتبہ پہچانو۔ حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا ہے جب علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل لگ چکا تھا۔ حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا ہے جب علی اصغر کے گلے پر سہسوبہ تیر لگ چکا تھا۔ ہم کیوں نہ روئیں حسین پر، کیوں نہ آنسو؟ آج تو ویسے بھی رونے کا دن ہے نا، آج تو آپ جانتے، آج تو اس کا 40واں ہے جس پر رونے نہیں دیا گیا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحم نازل کرے۔ ہاں مسائب ہوں گے انشاءاللہ۔ آج تو شہزادی کو جی بھر کے پرسہ دینا ہے۔ کیوں؟ یہ دن تو وہ دن ہے جب زینب روئی ہے۔ میں نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا، یہ دن تو وہ دن ہے جب زینب روئی ہے۔ اس سے پہلے زینب کو رونے نہیں دیا گیا۔ اگر بی بی روتی تھی یا تو کوئی تعزیانہ لے کر آ جاتا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی رونے کا حق ہے، یہی غریب کے ماتم کا حق ہے۔ شرما کے نہ رونا حسین پر۔ آج تو تمہیں اپنی غربت کا احساس بھی ہوا ہوگا نا۔ تمہیں معلوم ہے تم جس کے 40ویں کی مجلس کر رہے ہو اس کا کربلا میں 40واں نہیں ہوا۔ ہمارا کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو 40 دن کے بعد اس کا ہم چہلم منا لیتے ہیں، عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، مگر حائر زہرا کا غریب جس کا 40واں 1 سال کے بعد غریب بہن منانے آئی ہے، اللہ اکبر، آج تو اس کا ماتم جس کا چہلم کربلا میں نہیں ہوا۔ عزیزو، آج تمہیں اپنی غربت کا احساس ہے۔ ہر سال آپ کربلا جاتے تھے، احساس کرو اس مرتبہ تم کربلا نہیں جا سکے۔ تمہارے دلوں پر کیا گزری ہے، کیسے بے چینی کے عالم میں تم نے پورا دن گزارا ہے، کبھی آپ نے احساس کیا ہے نا؟ آج پورا دن تم نے کیسے گزارا ہے۔ اس مرتبہ تم کربلا نہیں گئے، ذرا ہاتھوں کو جوڑ کر سید سجاد، ارے جس کی آنکھوں کے سامنے بڑا گھر اجڑ گیا، اے مولا سید سجاد، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا معاف کر دینا، مولا آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، مولا آپ کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، مولا آپ اپنے بابا کے جنازے کو نہ اٹھا سکے، اے مولا ہمیں معاف کر دینا، ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں، لیکن مولا یہ برس کیسا آیا، ہم آپ کے بابا کے تابوت کو کاندھا نہ دے سکے، اے سید سجاد، مولا ہمیں معاف کر دینا، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ ہاں یہی مظلوم کے ماتم کا حق ہے، یہی گریہ کا حق ہے۔ آپ کی آوازوں پر اللہ رحمت نازل کرے۔ یہ تو اس مظلوم کا ماتم ہے نا جس کا چہلم کربلا میں نہیں ہوا۔ عزادارو، 1 سال کی قید کے بعد
جب یزید نے سید سجاد کو بلایا اور اعلان کیا، اے سید سجاد، ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، تم چاہو تو کربلا چلے جاؤ، تم چاہو تو اپنے وطن مدینہ چلے جاؤ۔ جیسے ہی یزید نے یہ کہا، ایک مرتبہ امام وقت ہے سید سجاد، لیکن ایک جملہ کہا، یزید میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ عزادارو، ہر رہائی میں خوشی ہوتی ہے، ہر رہائی میں خوشی ہوتی ہے، مگر یہ کیسی رہائی ہے؟ آل محمد خوش نہیں ہے۔ جب یہ قید ہوئے تھے، جب بھی خوش نہیں تھے، اب رہا ہو رہے ہیں، اب بھی خوش نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ جب ان کو قیدی بنایا گیا، 72 کے لاشیں سرزمین کربلا، جزاک اللہ، جب انہیں قیدی بنایا گیا، 72 کے لاشیں جلتی ہوئی زمین پر تھے۔ آج جب رہا کر رہے ہیں تو کیسے خوش ہو جائے؟ ارے جسے رہائی کی تمنا تھی، وہ سکینہ زندان میں سو گئی، زینب کیسے وطن جائے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سوائے غم سید الشہداء کے خدا کوئی غم نہ دے، یہی رونے کا حق ہے۔ عزادارو، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جیسے ہی سید سجاد پھوپھی زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یزید نے بلایا تھا۔ ہاں میرے بیٹے سید سجاد، بتاؤ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ پھوپھی اماں، یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے۔ اے پھوپھی اماں، وہ کہہ رہا ہے کہ چاہو تو وطن چلے جاؤ، چاہو تو یہی رہ لو۔ ایک مرتبہ زینب نے جیسے یہ سنا، کہا بیٹا سید سجاد، اے بیٹا سید سجاد، یزید سے کہو میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 شرطیں ہیں۔ پھوپھی اماں کون سی شرطیں ہیں؟ کہ بیٹا سید سجاد، یزید سے کہو میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے ایک مکان خالی کر کے دے۔ اے بیٹا، میں اپنے ماجائے کو جی بھر کے نہ رو سکی۔ اے سید سجاد، میں اپنے حسین پر ماتم نہ کر سکی، مجھے اپنے حسین پر ماتم کرنا ہے۔ بیٹا سید سجاد، میری دوسری شرط ہے، بیٹا ہمارا لوٹا ہوا تبرکات واپس کر دے۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے غور کیا، شہزادی نے کہا ہمارا تبرکات لوٹا ہوا واپس کر دے۔ کیا تھا تبرکات میں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سکینہ کے لوٹے ہوئے گوشوارے، زینب کی چادر، اصغر کا جلا ہوا جھولا۔ بیٹا سید سجاد، میری تیسری شرط ہے، یزید سے کہنا ہمیں احترام کے ساتھ مدینے چھڑوایا جائے۔ سید سجاد یزید کے پاس آئے، یزید میری پھوپھی زینب کی 3 شرطیں ہیں۔ علی کی بیٹی کی شجاعت دیکھیے، علی کی بیٹی شرطیں منواتا وہ ہے جو جیت جاتا ہے، جیتنے والا شرطیں منواتا ہے۔ زینب نے شرطیں منوائی ہے۔ میں ایک مرتبہ سید سجاد کہتے میری پھوپھی زینب کی 3 شرطیں ہیں۔ یزید پہلی شرط یہ ہے کہ میری پھوپھی زینب کو ایک مکان خالی چاہیے جس میں میرے بابا کا ماتم کر سکے، کربلا کے بعد سے ہم شہیدوں پر رو نہ سکے۔ یزید دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کر دے۔ عزادارو، سید سجاد کہتے ہیں یزید تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں با احترام مدینے چھڑوایا جائے۔ کوئی ایسا بشر ہو جو مدینے کا راستہ جانتا ہو، ہمیں احترام کے ساتھ مدینے چھڑوایا جائے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد، میں 2 شرطیں تو پوری کر سکتا ہوں۔ سید سجاد، میں مکان خالی کر کے دے دوں گا، آپ جی چاہے مجلس کرنا، ماتم کرنا کربلا والوں کا،
سید سجاد میں آپ کو مدینے بھی چھڑوا دوں گا، یہ بشیر آپ کا چاہنے والا بھی ہے، آپ اہل حرم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، یہ بشیر آپ کو مدینہ لے کر جائے گا، مگر سید سجاد تیسری شرط تبرکات کا میں کیا کروں؟ تبرکات تو جو جس کے ہاتھ آیا وہ لے گیا، تبرکات تو جو جس کے ہاتھ آیا، جو جہاں کا تھا وہ لے گیا، میں تبرکات کا کیا کروں؟ کہ یزید جو بھی تبرکات ہمارے ہوں وہ ہمیں لوٹا دے۔ عزادارو شام کے اندر پہلی مجلس ہوئی جس کی ذاکرہ ہے بی بی زینب، اللہ اکبر، ہم اور آپ 1400 سال بعد کربلا کے مصائب ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ہم نے صرف سنے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آج ہم اتنا گریہ کرتے ہیں، ہائے اس مجلس کا عالم کیا ہوگا جس کی ذاکرہ زینب ہو۔ سامعین رباب، ام لیلا، سید سجاد، ارے جس کی نگاہوں کے سامنے بھائی کے سوکھے گلے پر شمر کا کن خنجر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو مجلس تمام ہوئی، لو تبرکات آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے تبرکات میں ایک گٹھڑی آئی، ایک گٹھڑی آئی، علی کی بیٹی زینب نے گٹھڑی کو کھولا، کیا دیکھا؟ بیویوں کی لوٹی ہوئی چادر ہے۔ جزاک اللہ، چادر کو اٹھایا، بھابی رباب یہ آپ کی چادر، بھابی ام لیلا یہ آپ کی چادر، بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر۔ قیامت آ گئی، ایک چھوٹی سی چادر، زینب تڑپ گئی، چادر کو لیا، کمرے سکینہ پر چادر کو رکھ دیا، اے میری بچی، میری لاڈلی سکینہ، تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا، میری لاڈلی چادر آ گئی۔ جزاک اللہ، مولا آپ کے گریہ کو قبول کرے، شہزادی نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزادارو جی بھر کے رونا ہے نا، آج تو چہلم ہے، آج تو غریبوں کا چہلم منانا ہے، جن کا چہلم 1 سال کے بعد منایا گیا۔ عزادارو دوسرے تبرکات آئے، اب آپ سنیں گے اب تبرکات میں کیا آیا۔ عزادارو اب تبرکات میں شہیدوں کے سر آئے، اللہ، عزادارو ارے 2 ننھے سر آئے، پوچھا یہ کس کے سر ہیں؟ ارے یہ اونو محمد کے سر ہے۔ سر آنا شروع ہوئے، بس ایک سر کا حال پڑھنا ہے۔ عزادارو ایک سر آیا، یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ لیلا کے لال علی اکبر کا سر ہے۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جو حسین کا آنکھوں کا تارا، کتنا خوبصورت تھا حسین کا اکبر۔ شام کے بازار میں جب ایک عیسائی عورت نے نیزے کی بلندی پر علی اکبر کے سر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا، اے چاند میں دعا کرتی ہوں تیرے قتل ہونے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ تصور تو کرو، جو علی اکبر ایک عیسائی عورت کی نظر میں چاند ہو، وہ علی اکبر لیلا کی نظر میں کیا ہوگا؟ زندان میں علی اکبر کا سر آیا، علی اکبر کا لیلا نے پرسہ لیا، ایک ایک شہید کے سر آتے رہے۔ عزادارو آخر میں ایک سر آیا، جیسے ہی وہ سر آیا بی بی زینب کھڑی ہو گئی، اے عورتوں باادب ہو جاؤ، باادب ہو جاؤ۔ بیبیاں پوچھتی ہے شہزادی کیا ہوا؟
ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے بیویو اب میرے غازی کا سر آ رہا، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا غیرتدار۔ اے بیویو میرے عباس کا سر آ رہا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ جب تک میرے چچا کا سر تشت میں تھا میرے چچا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے ہی پھوپھی زینب نے چچا کے سر کو لیا آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے بھائی کے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میرے غیرتدار بھیا، میں تیری بہن زینب، اے میرے غازی، اے میرے غیور، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لو عزادارو میں نے تمام مصائب ختم کیے۔ ایک مرتبہ جب بیبیاں پرسہ دے چکی، سید سجاد آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا پھوپھی زینب اگر چچا کا پرسہ لے چکی ہو تو اب چچا کے سر کو مجھے دے دو، اب میرے چچا کے سر کو مجھے دے دو۔ سید سجاد نے چچا کے سر کو لیا، سینے سے لگایا، زندان میں آہستہ آہستہ قدموں سے ایک مرتبہ ایک کوٹھڑی کی طرف چلے۔ زندان میں ایک اندھیری کوٹھڑی میں جا کر سید سجاد نے چچا کے سر کو رکھ دیا۔ زندان میں زلزلہ آ گیا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے اماں فضہ سے کہا اماں فضہ دیکھو تو صحیح زندان میں زلزلہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے ہاں ہاں شہزادی زندان کو زلزلہ تو آ رہا ہے۔ کہا اماں پھر کیا وجہ ہے، زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں اماں فضہ ذرا دیکھو کہیں سجاد نے عباس کے سر کو قبر سکینہ، اب جو شہزادی نے کہا کیا دیکھا، عباس کے سر کو سکینہ کی قبر پر رکھا۔ اے میری بہن چچا کا سر آ گیا، تیرا منہ آ گیا، عزادارو زندان لرز گیا، ہائے ابا واہ سکینہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس دو فکرے مصائب کے پڑھنے ہیں، مجھے پوری کربلا نہیں پڑھنی، بس دو فکرے مصائب کے پڑھنے ہیں۔ گھر تک روتے ہوئے چلے جانا، آج حسین کا ماتم کرنا ہے، آج زینب روئی ہے، آج زینب کے رونے کا دن ہے، آج تو زینب روئی ہے، آج ماتم کرنا ہے۔ عزادارو لو زندان سے قافلہ چلنے لگا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں، بیبیوں سے کہو محملوں میں بیٹھ جائے۔ شہزادی باہر آئی، کیا دیکھا کہ محملوں پر رنگین کپڑے ہیں۔ کہا سید سجاد میں ان محملوں میں نہیں جا سکتی، یہ رنگین کپڑے بدلواؤ۔ اے بیٹا میں ان رنگین محملوں میں بیٹھ کر نہیں جاؤں گی، سجاد محملوں پر کالے کپڑے لگاؤ تاکہ جب یہ قافلہ گزرے میں دنیا کو پتا کر جاؤں گی یہ مظلوم کا قافلہ، یہ غریب کا قافلہ ہے۔ عزادارو محملیں تیار ہو گئی، بیبیاں بیٹھ گئی، بیبیاں بیٹھ گئی۔ سید سجاد کہتے پھوپھی زینب ذرا دیکھو تو صحیح کیا تمام بیبیاں بیٹھ گئی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہیں سید سجاد بھابی رواب نظر نہیں آتی۔ اے بیٹا بھابی رواب نظر نہیں آتی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی زینب میں جانتا ہوں اماں رواب کہاں ہے، مگر پھوپھی میں اکیلا نہیں لا سکتا، میرے ساتھ تمام بیبیوں کو چلنا ہوگا، میں اماں رباب کو اکیلا نہیں لا سکتا۔ اب جو بیبیاں زندان میں پہنچی کیا دیکھا، رباب نے قبر سکینہ پر سر رکھ گیا۔ اے میری لاڈلی یہ ماں کربلا جا رہی ہے، اے بابا کے سینے پر سونے والی ذرا اٹھ جا، قافلہ چلنے کو تیار ہے۔ سکینہ
زندان سے قافلہ جا رہا ہے. زینب نے رباب کا بازو پکڑا. بھابھی رباب چلو قافلہ تیار ہے. رباب تڑپ گئی. اے زینب میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ نہ میرا والی و وارث ہے. ارے دو امانتیں تھی، ایک میرا اصغر تھا، ایک میری سکینہ. اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ زندان میں سو گئی. رباب کی گود اجڑ گئی. رباب مدینہ